अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग? आज अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यू सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंडशिप सीरीज़। इसका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रेंडशिप इन द अदर सेंस, व्हाट इज़ कंपनी, इज़ इट इम्पॉर्टेंट और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि जिन लोगों से घिरा होता है उनके साथ घिरा हुआ होना क्या है इंसान के लिए। जो दोस्ती है ना, दोस्ती इंसान के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हेल्प टिप करेक्टर में उसे कह सकती हूँ कि इंसान के अंदर है कि वो किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग इंसानों के साथ दोस्ती करके फिर रहे होते हैं, कुछ लोग जानवरों के साथ दोस्ती में, फॉर एग्जाम्पल उनके घरों में जो पेट्स होते हैं उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, खेलते उन्हीं के साथ हैं तो उनको बड़ा सुकून आता है। मीन्स उनके साथ घिरे हुए होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो शैतान से दोस्ती करते हैं, क्योंकि शैतान से दोस्ती का कुरान पाक में बहुत बड़ा जिक्र है कि शैतान से दोस्ती ना करो। इट्स मीन दे ऑल द पीपल, ये कह सकते हो आप तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दोज हु आर फ्रेंड्स ऑफ शैतान। एंड सुबहान अल्लाह, बहुत से दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं जो क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दोस्त हैं, जिनका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, है ना, कि जो मेरे दोस्त होते हैं ना, सूरह इब्राहिम में है कि जिनको ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। इट्स मीन दे आर ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह। इस पे भी लेक्चर है कि अल्लाह की दोस्ती क्या होती है, या अल्लाह से दोस्ती कैसे करते हैं, कैसे होती है। तो दोस्ती सब कर रहे होते हैं किसी ना किसी चीज़ से। कुछ लोग अपने ही दोस्त होते हैं तो दोस्ती उसका मतलब हर इंसान के अंदर है ना। कुछ लोग अपनी सास से दोस्ती कर लेते हैं, उनको अपना आप अच्छा लगता है। ये कंपनी भी कह सकते हैं कि ये कंपनी इंसान को बहुत इफ़ेक्ट कर देती है। जिस तरह हम दोस्ती का मतलब लेना, तो इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ हमारी वो कहते हैं ना, जैसे बड़ी अच्छी पक्के वाली दोस्ती है जनाब, और किसी के साथ हमारी मतलब गुजारे के लायक दोस्ती समझ लें, तो मेरा काफ़ी अरसा कांटेक्ट ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, सेहत पर तो ख़ास कर। उसी तरह दोस्ती के भी स्टेप्स होते हैं। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पहले वाला स्टेप होता है कि सिद्दीक, उसके साथ वाला बंदा रिश्ते में सच्चा होता है, दोस्ती के रिश्ते में सच्चा होता है, इतना ज़्यादा वो मतलब उसके बगैर टाइम नहीं गुजर सकता। यानी वो इतना सच्चा दोस्त होता है कि बस दिल करता है कि अपनी हर बात उससे शेयर की जाए। दोस्ती सही वाली होती है, अच्छी वाली होती है, इंसानों वाली होती है, लेकिन टाइप भी अजीब से हैं दोस्ती के अंदर ना। यानी टाइम भी उसके बगैर बड़ा अच्छा स्पेंड हो जाता है। टाइम पे फ़र्क कोई नहीं आता, सेहत पे फ़र्क कोई नहीं आता। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है हबीब। वो ऐसी दोस्ती होती है किसी के साथ जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसके बगैर टाइम ही ना गुजरे। एंड द लास्ट वन इज खलील। एंड द लास्ट वन इज खलील, वो दोस्ती जिसके अंदर दोस्त को इंसान ने अपना दिल ही दे दिया होता है। सुभान अल्लाह। जैसे कि हज़रत इब्राहीम का क्या थे, खलीलुल्लाह। हदीस शरीफ में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक कि मुझ पर बहुत एहसान है, अगर मैं किसी को इंसानों में से खलील बनाता हूँ तो मैं अबू बकर को बनाता। लेकिन क्या फरमाया कि इंसानों का हक नहीं है, खलील होना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक है, क्योंकि हमारा दिल जिसने बनाया है ना उसी का हक है। तो ये जो बेस्ट लेवल ऑफ द फ्रेंडशिप है ना, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हो सकती है। उससे नीचे वाली हर चीज़ हो सकती है, लेकिन जो दिल किसी के साथ लग सकता है ना, बहुत से इंसानों ने खलील दुनिया में बनाए हुए हैं, शैतान को, लोगों को। लेकिन जो बेस्ट लेवल के फ्रेंडशिप का हकदार है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। दोस्ती इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने इस बारे में पढ़ा ना कि ये इसके स्टेप्स हैं, ये चीज़ है। अब हम लॉजिकली देखते हैं,
دوستی کیا ہوتی ہے؟ لاجیکلی دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی گناہ گار سے جا کے پوچھیں. فار ایگزامپل ہم بڑے گناہوں کی طرف چلتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی الکوہلک پرسن ہے، وہ شراب انٹیک کرتا ہے، یا فار ایگزامپل جوئے کے اندر ہے، فار ایگزامپل وہ سود کے کاروبار کے اندر انوالوڈ ہے، یا فار ایگزامپل اسے کسی چیز کی لت لگی ہوئی ہے، وہ خراب ایپس کے ذریعے خراب چیزیں دیکھتا ہے. آپ یہ لاجیکلی میں بات کریں تو آپ اس سے جا کے پوچھیں نا، آپ کو کس نے ان چیزوں میں لگایا؟ ان میں سے میکسیمم لوگ کہیں گے کہ دوستوں نے، کلاس فیلوز نے، آفس ورکرز نے، بزنس پارٹنرز نے، ان لوگوں نے لگایا. مینس کہ ماں باپ کوئی نہیں کہے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ فری بیٹھا تو میری ماں نے کہا جاؤ چوری کر کے آ جاؤ، یا پیپر سے فری ہوا، ایگزامس ہو گئے تو ابو نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ تھوڑا سا جا کر الکوہل تو لے آؤ اور پی لو. یہ چیزیں کہ لوگ کوئی بھی نہیں کہے گا. اٹس مین کہ دوستی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے کرائم دوست کروا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کسی کی ریورس اسٹوری جا کے سنیں، اس سے جا کے پوچھیں آپ کیسے، فار ایگزامپل نان مسلم تھا، نان مسلم ہوا کیسے. فار ایگزامپل کوئی انسان پہلے پریکٹیسائزنگ نہیں تھا اور اب وہ پریکٹیسائزنگ ہو گیا، کیسے ہوا یہ سب؟ اس سے پوچھیں تو آپ کیسے دین پہ آ گئے؟ پہلے تو آپ پردہ نہیں کرتی تھی. فار ایگزامپل پہلے تو آپ ایسے کام نہیں کرتے تھے، آپ کیسے اب کرتے ہیں؟ تو ان میں سے 90% لوگ کہیں گے کہ دوستوں کی وجہ سے. میری ایک کلاس فیلوز تھی، ایک بیان میں چلے گئے تھے ہم، لیکچر آ گیا تھا، کسی کا اسٹیٹس شو ہو رہا تھا، مینس کی کمپنی سراؤنڈنگز میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کے دل پہ اثر کر گیا. کوئی 10% ہی کہیں کہ بچپن سے میرے گھر کا ماحول ایسا تھا، 90% لوگ دوستوں کی وجہ سے دین پہ چلتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے دوست بنا رہا ہے، مینس اس کے کیسے دوست ہیں. اتنی بڑی بات کرتی دوستی کے بارے میں ہمارا ٹاپک. تو واٹ از دوستی؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہے. اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کا دین ہی بدل جاتا ہے. فار ایگزامپل آج ہم کسی نان مسلم سے دوستی کرتے ہیں اینڈ وی ڈونٹ کیئر کہ ہمارا دوست کون ہے، کیسی اس کی رسومات ہیں، اور ہم اٹینڈ کرتے ہیں، دوستی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے نا، المرء مع من احب. انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا جس سے اسے محبت ہوگی. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ ہو جاتی ہے تو آخرت بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. سیکنڈ چیز آتی ہے، جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 لوگوں کی کیٹیگری ہمیں بتائی ہے، جن میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک تو ہوگی قیامت کے دن عرش کے سائے تلے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، پسینوں ہر کوئی اپنے اعمال کے لحاظ سے، گناہوں کے لحاظ سے ہر کوئی پسینوں ہوگا. لیکن اس دن ان 7 طرح کے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی کوالٹی اگر کسی میں ہے، ان کو عرش کا سایہ ملے گا. ان کوالٹیز پر بھی انشاءاللہ لیکچر رکھیں گے. ان میں سے ایک کوالٹی ہے جس نے کسی سے اللہ کے لیے دوستی کی. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو دوستی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں وہ سایہ دے سکتی ہے. ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک دوست ہوگا جو جنت میں جائے گا، ایک انسان ہوگا جو جنت میں جائے گا، وہ نا اپنے دوست کو ڈھونڈے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میرا دوست نظر نہیں آ رہا، میرا دوست ساتھ میں نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ جہنم میں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہ چھوٹا سا جیسے مان والا جھگڑا وہ کرے گا کہ اللہ اس نے تو میرے ساتھ نمازیں پڑھی تھی، کچھ ہم تو اکٹھے بیٹھتے بھی تھے،
اس کی نیکیوں کا وہ بھی، حالانکہ وہ ہوگا گناہگار، جہنم میں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے نہ تھوڑی ضد لگائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے مان کرے گا، جیسے محبت میں مان ہوتا ہے نا، وہ محبت والی ضد لگانے کی کوشش کرے گا. ایٹ دی اینڈ وہ اللہ تعالیٰ کو بنا لے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ نا، جہنم سے نکال کے لے آؤ اس کو، اور وہ جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا. کس کو؟ اپنے دوست کو. اس وقت جہنمی کہیں گے کاش ہمارا بھی کوئی اچھا دوست ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ دوستی اتنی افیکٹو ہے انسان کے لیے کہ اگر نیک دوست ہوگا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت تک کا سفر کروا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہی دوستی اتنی خطرناک، اتنی خطرناک کہ اس کو جنت سے جہنم میں لے جا سکتی ہے. استغفر اللہ. اس کا مطلب دوستی کتنی افیکٹو ہے. آخرت، حشر، حساب، فیصلہ کہ جنت جہنم کے فیصلوں کے بعد بھی انسان کی زندگی کو افیکٹ کرتی ہے. یس یس یس. اگر وہ دوست اس کو نہ لے کر آتا باقی سب لوگ جہنم میں، لیکن اس کی دوستی نے نکلوا کے اس کو جنت میں بھیج دیا. مطلب دوستی کتنی افیکٹو ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ صحابہ کرام کو دیکھیں. صحابہ کرام کو کس چیز نے صحابی بنایا؟ ان کی کمپنی نے صحابی بنایا. جیسے کہ آتا ہے کہ ایک صحابی جب غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے اور ان گھوڑوں کی دھول اٹھ رہی ہوتی تھی، ان کے پاؤں کی وجہ سے مٹی تھی، صحرا تھا نا، اور اس دھول، وہ جو گھوڑے کے ناک کے اندر سے جو مٹی نکل رہی ہوتی تھی، اس مٹی کے برابر بھی اولیاء نہیں ہیں ان کے بعد والے. سبحان اللہ. تو ان کو اتنی بڑی نیک اولیاء کے مقابلے میں صحابہ کو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کمپنی کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے، ان کے کرائٹیریا کی وجہ سے. تو دوستی اتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا دین، انسان کا فیصلہ سب کچھ چینج کروا دے. کسی بھی انسان کا ایک کتاب تھی جس میں لکھا ہوتا کہ ایک انسان تھا، وہ طواف کر رہا تھا، طواف کے اندر نہ وہ ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو چینج کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو چینج کر دے. تو مطلب یہ کہ اس کو عربی کے ورڈ تھے، اللہم اصلی اخوانی، یا اللہ میرے دوستوں کو چینج کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. تو ایک انسان کہتا ہے کہ یار تم طواف بھی کر رہے ہو، اتنی دعائیں مانگ رہے ہو، اپنے لیے بھی کچھ مانگ لو. تو وہ کہتا ہے یہاں یہ نیکیاں کر رہا ہوں، جب واپس جاؤں گا تو ویسے ہی ہو جاؤں گا جیسے میرے دوست ہیں. تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں اچھا بنا دے تاکہ میں بھی اچھا بن جاؤں. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے دوست انسان کو اتنا افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوستی انسان کو اتنا افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. واقعی میں دوستی ہی انسان کی زندگی کو، انسان کے فیصلوں کو، انسان کے سکون کو، انسان کی مینٹالٹی کو، انسان کے اللہ تعالیٰ سے ریلیشن کو، انسان کی قبر کو، انسان کے حشر کو، انسان کے حساب کو، انسان کی آخرت مینس جنت جہنم کے ڈیسیجنز بھی دوستی کے ہی معاملے. سبحان اللہ. تو دوستی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ ایک ٹاپک تھا دوستی کی سیریز کا، یعنی دوستی ہی ہمیں جنت سے جہنم کا سفر اور جہنم سے جنت تک کا سفر کروا دیتی ہے. استغفر اللہ. ہمارے پاس انشاءاللہ بہت زیادہ فرینڈشپ کے حوالے سے ٹاپکس ہیں، تو اللہ نے چاہا تو یہ لیکچرز ہم تیار کریں گے بإذن اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء. فی امان اللہ.